کیونکہ درس قرآن کا یہ سلسلہ ہے، اس میں اسی حوالے سے بات چیت کریں گے، لیکن منقبت وہ جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ۔ جو لفظ فاطمہ ہے نا، لفظ فاطمہ سبحان اللہ، یہ فتن سے بنا ہے، اور فتن کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزاد۔ سبحان اللہ۔ اور علماء کرام، صوفیاء کرام، صاحب عرائش البیان جو صوفیاء کی تفسیر ہے نا، صوفیاء لکھتے ہیں کہ جو بندہ سیدہ زہرا پاک کی محبت میں ڈوبے، سیدہ کا نام لیتا ہے با ادب نظروں سے، آپ فرماتے ہیں کہ اسی نام کے صدقے جیسے سیدہ جہنم سے آزاد ہے، نام لینے والوں کو بھی اللہ آزاد فرما دیتا ہے۔ تو اسی محبت سے سیدہ کا نام لیں کہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ اور زہرا جدوں بھی آمدی کھڑے ہوندے نے حضور، اینوں تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ، اینوں تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ۔ اور بیٹے شہید باپ نبی اور آپ طاہرہ، جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ۔ اور سردار جو بھی منگنا ہے درے فاطمہ تو منگے، کیونکہ مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ۔ اے جملہ ساری کہہ لو، مختار کل دی بیٹی ہے، مختار آنکھو آنکھو مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ۔ اللہ
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا، درودوں کے نذرانے بارگاہ سرور کونین میں اور منقبت اور عقیدت کا خراج بارگاہ سیدہ کائنات میں پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ حافظ صاحب بتا رہے تھے، آج دین رمضان المبارک سیدہ کائنات، ملکہ کونین، مخدومہ کائنات، راحت قلب مصطفیٰ، جگر پارہ مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، بانو مولا مرتضیٰ، ام الحسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ محدثہ مفسرہ فقیہہ مطہرہ منورہ معمبرہ حضرت سیدۃ النساء سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا یوم وصال ہے۔ ایک دو باتیں فضائل کے حوالے سے اور پھر آپ کے وصال کی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ 5ویں سپارے سے جو میں نے آیت بینہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنیں اور اس کا پس منظر سنیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے میرے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ سے یہ کہتے تھے، یزکون انفسہم، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان کو گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، برائیوں سے پاک کر دے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء، اے میرے محبوب یہ فیصلے تیرا رب کسی کے کہنے یا کسی کی دعاؤں سے نہیں کرتا، رب جس کے چپارے میں چاہے خود ہی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، اس آیت کا پس منظر، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت جناب زکریا علیہ السلام، حضرت جناب دانیال علیہ السلام، ان 3 انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اکثر اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے خاندان کو، ہمارے گھرانے کو، ہماری اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے، گندگیوں سے پاک کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ دعاؤں سے فیصلے نہیں ہوتے، بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تیرا رب فیصلہ کرتا ہے، جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے۔ اور کیسے پاک کرتا ہے؟ جس کو چاہے تیرا رب پاک کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سے پاک کرتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب یہ تیری اہل بیت کا ہی خاصہ ہے، یہ تیرے گھرانے کا ہی خاصہ ہے، یہ تیرے خاندان کا ہی خاصہ ہے کہ تیرے رب نے تیری دعاؤں سے نہیں، تیرے دعائیں کرنے کے بغیر ہی اللہ نے تیرے خاندان کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک فرما دیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور کس طرح کا پاک کیا؟ میں رات مستدرک حاکم میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، خاص طور پہ سیدہ پاک کے بارے میں۔ دنیا کی جتنی بھی خواتین ہیں، حضرت اماں حوا سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنی خواتین آئی ہیں اور آئیں گی، ہر خواتین کو ماہواری آئی، آتی ہے اور آتی رہے گی۔ یہ قانون خدا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج بھی صاحبان علم و دانش لوگ بیٹھے ہیں، جس عورت کو ماہواری نہیں آتی اس کی اولاد نہیں ہوتی، نظام قدرت ہے۔ اور گھروں میں حمل کی نشانی اور علامت بھی یہی گنا جاتا ہے کہ جب ماہواری بند ہو گئی، اب یہ تصور ہوتا ہے بلکہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے مہربانی فرما دی ہے۔ لیکن سیدہ تیری عظمت پہ قربان جائیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری فاطمہ وہ کلی ہے جس کو کبھی حیض آیا ہی نہیں،
کیسے اللہ نے پاک کر دیا ہے؟ یہ ظاہری گندگی ہے، یہ ظاہری نجاست ہے جو انسانی جسم کا حصہ ہے، اللہ نے سیدہ کو اس سے بھی پاک کیا ہے۔ اور اس سے آگے چلیے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 40 دن عورت ناپاک ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں چھلا کہہ دیتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ یہ 40 دن یا سوا مہینہ لگا لیں۔ سیدہ کا عالم یہ ہے، جس دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہے، امام حسن دنیا میں تشریف لاتے ہیں، عصر کی نماز سیدہ مصلی پہ ادا کرتی ہے۔ اللہ نے کیسا پاک کیا اس پاکیزہ بی بی کو، اس پاکیزہ ہستی کو۔ 5 سال کی عمر مبارک کی سیدہ پاک کی، 5 سال کی عمر پاک میں یہ وہ دور ہوتا ہے، سادے الفاظ میں کہیں میرا اور آپ کا بچہ ہو نا تو پنجابی میں کہتے ہیں نک پونجنا نہیں ہوتا، لیکن سیدہ پاک کا عالم یہ تھا۔ 5 سال کی عمر مبارک ہے، صبح حضور بیٹھے ہیں، بابا جان کی خدمت میں آتی ہیں تو آپ یہ عرض کرتی ہیں ابا حضور اللہ کی رات بڑی چھوٹی ہے، اللہ کی رات بڑی چھوٹی ہے۔ فرمایا بیٹا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ عرض کرتی ہیں بابا رات کو میں نے سجدہ کیا ہے، ابھی میری سجدے کی لذت پوری نہیں ہوئی کہ سردیوں کی لمبی رات ختم ہو گئی۔ صرف 5 سال کی عمر مبارک ہے سیدہ پاک، اسی لیے تو آج یہ وہ ہستی ہے، وہ پاکیزہ بی بی ہے۔ اپنے تو کیا بیگانے بھی جب اس پاکیزہ بی بی کا نام آتا ہے نا، جنہوں نے رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھا، جاؤ ان کو بھی دیکھو، ان کے بھی احوال ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب سیدہ کا نام آتا ہے نا تو ادب سے نظریں جھک جاتی ہیں، ادب سے نظریں جھک جاتی ہیں۔ اور جھکے بھی کیوں نہ، کس ماں کی بیٹی ہے، کس باپ کی بیٹی ہے، ماں کا یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا۔ جب سیدہ کی ولادت پاک ہوتی ہے نا تو حضرت ام المومنین ملکہ مکہ رئیسہ مکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کہہ رہے رضی اللہ تعالی عنہا، جب سیدہ پاک دنیا میں تشریف لاتی ہے نا تو سیدہ خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ آمنہ کے لال تشریف لائے، امام الانبیاء نے دیکھا کہ سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا خدیجہ رو کیوں رہی ہو؟ تو سیدہ عرض کرتی ہیں، حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول پہلے بھی بیٹی، پھر بیٹی، پھر بیٹی، آج پھر بیٹی، بیٹے دیے اللہ نے واپس لے لیے۔ میں اس بات پہ سوچ رہی ہوں کہ لوگ پہلے ہی آپ کو تانے دیتے ہیں کہ محمد کی نسل ختم ہو گئی، محمد کا نام ختم ہو جائے گا، محمد کی نسل ختم ہو گئی، محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کیا تھا اگر بیٹی کی جگہ پہ بیٹا آ جاتا تو اے اللہ کے رسول آپ کی نسل چلتی، آپ کا نام زندہ رہتا، آپ کا نام باقی رہتا۔ اور میں کہتا ہوں یہاں پہ اگر اس سورہ مبارکہ کو جوڑ لیا جائے، اللہ کے رسول نے جب سیدہ پاک سیدہ خدیجہ کی بات سنی نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدیجہ جو میں اور میرا رب جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اور وہ کیا پیغام تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اتنا خیر کثیر دے دیا، اتنا خیر کثیر دے دیا، اتنا خیر کثیر دے دیا کہ بس آپ اللہ کی حمد کریں۔ یہ جو دشمن آپ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں نا کہ محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے جو بیٹی عطا کر دی ہے، اس بیٹی سے تیری نسل زندہ رہے گی، اس بیٹی سے تیری نسل کا نظام چلے گا۔ یہ جو بکواس کرنے والے ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ گلی گلی میں محمد مصطفیٰ تیری اولاد بھی ہوگی، تیرا ذکر کرنے والے بھی ہوں گے۔ اور یہ بالکل یہ وہ ہستی ہے جس کے آنے سے نظام کائنات بدل گیا، نظام کائنات بدل گیا، نظام کائنات بدل گیا۔ سب کی نسلیں اولاد بیٹوں سے چلتی ہیں، اور یہ آج تک بھی یہی تصور ہے، یہ آج تک بھی یہی تصور ہے۔ لیکن سلام اس پاکیزہ بی بی کی عظمت کو، یہ دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو رب کا نظام بدل جاتا ہے، اللہ کا نظام بدل جاتا ہے۔ اور سنیں ایک دن نا حضرت سیدہ فاطمہ بارگاہ رسالت میں بیٹھی ہیں،
تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الا ترضین ان تکونی سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتی کہ تمہیں کائنات کی عورتوں کی سردار بنا دیا جائے؟ یہ مستدرک کے الفاظ ہیں، جبکہ ایک جگہ پہ کیا الفاظ آتے ہیں الا تکونی الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء الجنہ، کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو سیدہ پاک اپنے بابا جان کا ہاتھ پکڑتی ہیں، ہاتھ چومتی ہیں اور ہاتھ چوم کے کہتی ہیں اینا مریم بنت عمران، بابا جان پھر مریم کا مقام کہا گیا، حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ بابا جان ان کا مقام کہا گیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ بھی سیدہ ہے، وہ بھی سردار ہے، تم بھی سردار ہو۔ عرض کی بابا جان پھر فرق کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صرف اپنے دور کی سردار تھی، تمہیں تمام ادوار کی سردار بنا دیا۔ وہ اپنے دور کی سردار تھی، تمہیں تمام ادوار کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ وہ سیدہ پاکیزہ سلام اللہ علیہا۔ اور ایک دن نا جتنی بھی حدیث احادیث اور روایات درس کرے نا، خدا کی قسم زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سیدہ کا مقام نہیں ختم ہوتا، سیدہ کا مقام نہیں ختم ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا نا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ایک دن نا حضور سیدہ پاک کی بارگاہ آپ کے گھر تشریف لائے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا بھوک کی وجہ سے نا نقاہت ہے، کمزوری ہے۔ اللہ کے رسول نے جب سیدہ کو دیکھا، اب ایک طرف رشتہ ہے نبی کا اور سیدہ پاک کا، ایک طرف رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا۔ اب دیکھیں جب باپ نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہوگا، وہ کتنے بدبخت اور بدقسمت باپ ہیں جو بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں۔ جیسے ابھی حال ہی میں ہوا، 2 کیسز سامنے آ گئے، اور کل کی بات ہے کالج کے اندر نا ایک بچی نے یہ بات کر دی، فرسٹ ایئر کی ایک لڑکی کہتی ہے، بات ہوئی کہ جہادت کا دور تھا اور جہادت میں ایسے ہوتا تھا۔ اب وہ فرسٹ ایئر کی لڑکی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے سر وہ جہادت کا دور تو آج بھی نظر آ رہا ہے، آج بھی تو لوگوں نے ایسے کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو مارا ہے، حالانکہ ان کو بیٹی کی عظمت کا نہیں پتا۔ اللہ کے رسول نے بیٹی اور بہن کو کیسے کیسے عظمت دی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات سناتا جاؤں، یاد رکھیے بیٹی ہو یا بہن ہو، جب جنگ حنین ہوتی ہے نا، تو جنگ حنین کے موقع پر حنین سے جو قیدی لائے جاتے ہیں، ان قیدیوں کے اندر اللہ کے رسول کے بہنوئی حضرت بی بی شیما، جو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، رضائی بہن ہے، دودھ شریکی بہن ہے، ان کے شوہر بھی اس میں قید ہو کے آئے۔ جب یہ قافلہ بارگاہ رسالت میں آیا، ادھر حنین میں یہ بات چل پڑی کہ یہ ہمارے قیدیوں کو مکے لے جایا گیا ہے۔ تو بی بی شیما نے پوچھا مکے والوں کا سردار کون، مدینے والوں کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ ہے۔ تو شیما کیا کہتی ہیں؟ یہ وہی محمد ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ ہاں وہی ہے۔ یہ وہی محمد ہے جن کی ماں کا نام آمنہ ہے؟ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ وہی محمد ہے جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ جی وہی ہے۔ تو بی بی شیما کہتی ہیں پھر چھوڑ دو، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب میں جانوں اور میرا بھائی جانے، اب میں جانوں اور محمد مصطفیٰ جانے۔ یہ وہاں سے چلتی ہیں، مدینہ پاک آتی ہیں، مدینہ طیبہ پہنچتی ہیں، تو آپ بھی کہتی ہیں میں نے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضرت بی بی شیما عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول میں شیما ہوں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے بیٹی کا اور بہن کا احترام۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے مزمل کی کملی، مدثر کی چادر اللہ کے رسول بچھا دیتے ہیں اور اپنی اس ہمشیرہ کو اس پہ بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کے اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے ذرا سوچیں
یہ وہ نبی ہے جس نبی کے لیے معراج کی رات 1.25 لاکھ نبی پیغمبر رسول کھڑے ہیں، لیکن بیٹی یا بہن آتی ہے تو ان بیٹیوں کے استقبال کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چادر پہ بٹھایا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیما تمہارے پاس کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے کہ تم وہی شیما ہو؟ اب حضرت شیما کیا نشانی دیتی ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ چھوٹے تھے، آپ کا بچپن تھا، میں نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، میں آپ کو کسی طرف لے جانا چاہتی تھی، آپ نہیں جانا چاہتے تھے تو آپ نے نا میرے کندھے کے اوپر چکی کاٹی تھی، اس کا نشان آج بھی میرے کندھے پہ موجود ہے، اور میں جب بھی اس نشان کو دیکھتی ہوں میں اپنے بھائی کو یاد کرتی رہتی ہوں۔ یہ ہوتا ہے بہنوں کا عالم۔ اللہ کے رسول نے ان کو چادر پہ بٹھایا، چادر پہ بٹھا کے فرمایا شیما تم کیوں آئی ہو؟ مجھے کہا ہوتا میں محمد خود چل کے تمہارے پاس آ جاتا، میں خود چل کے تمہارے پاس آتا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے شوہر قیدی بن کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ میری بہن آ گئی ہے، اس کے بدلے میں سب کو معاف کر دو، میں اپنی بہن کو خالی نہیں بھیجوں گا۔ آج بھی جو گھروں میں یہ بات چلتی ہے کہ بیٹیاں یا بہنیں آتی ہیں تو خالی نہیں بھیجا جاتا، مائیں جو ہوتی ہیں نا گھر میں کچھ نہ ہو تو مٹی سے ایک مٹھی آٹا ہی نکال کے دے دیتی کہ بیٹی خالی نہ جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ سکھایا۔ میرے نبی علیہ السلام سیدہ کے گھر جاتے ہیں، اب سیدہ پاک کو دیکھا نقاہت کا عالم ہے، پوچھا بیٹی کھایا کچھ نہیں؟ عرض کی بابا جان 3 دن سے بھوکی ہوں۔ حضور مصلی پہ جلوہ فروز ہیں، سیدہ پاک کا گھر ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے دعا مانگی، اللہم انزل رزقا من السماء کما انزلت علی مریم بنت عمران۔ اے میرے اللہ جیسے عیسیٰ کی ماں مریم کو بے موسم رزق اور پھل دے سکتا ہے، اللہ میری اہل بیت کو بھی رزق عطا فرما دے، اللہ میری بیٹی کو بھی رزق عطا فرما دے، اللہ میرے گھرانے کو بھی رزق عطا فرما دے۔ اب جو ہی دعا ختم ہوتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں زہرا جی بابا، فرمایا اندر جاؤ جو کچھ ملے گا لے آنا۔ حضرت زہرا اندر جاتی ہیں تو سجا ہوا دسترخوان موجود ہے، دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، اور ایسے تازہ گوشت جیسے دھواں نکل رہا ہو، تازہ تازہ پکا ہو۔ سیدہ وہ دسترخوان اٹھاتی ہیں، اپنے بابا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا میرے گھر میں تو کوئی چیز نہیں، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زہرا جب تیرے بابا نے تیرے لیے دعا کی ہے تو میرے رب کی رحمت کو بڑا کرم آیا ہے، بڑا رحم آیا ہے۔ میرے رب نے جنت سے تیرے لیے تیرے بچوں کے لیے تازہ کھانا نازل فرما دیا۔ ارے یہ وہ پاکیزہ بی بی ہے جس کے کھانے بھی جنت سے آئے، جس کے لباس جنت سے آئے، جس کے خادم جنت سے آئے۔ کیا آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا ہوگا کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا حضرت بلال حبشی راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن فجر کی اذان دے کے میں باہر نکلا تو حضرت امام حسن یا ایک روایت میں امام حسین کے الفاظ آتے ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں جا کے نہ چکی چلانا شروع ہو گیا۔ سیدہ کو عرض کیا آپ بچے کو اٹھا لیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں چکی چلا کے واپس آیا نا، کچھ دیر کے بعد نماز کے بعد میں واپس جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں چکی خود ہی چل رہی ہے۔ ایک جگہ پہ یہ الفاظ ملتے ہیں اور ایک جگہ پہ کیا الفاظ ملتے ہیں؟ فرض نماز جو رب کا حکم ہے کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں فجر کی اذان دے کے سیدہ پاک کے گھر سے رونے کی آواز آئی، میں چکی چلاتا رہا، سیدہ بچے کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میری نماز نکل گئی۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب میں وہ دانے ختم ہوئے تو میں واپس آیا تو میرے نبی نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا بلال کہاں تھے؟ عرض کی حضور آپ کی بیٹی کی چکی چلا رہا تھا۔ فرمایا نماز پڑھی ہے؟ عرض کی حضور نماز تو رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے نہیں پڑھی تب بھی تیری اللہ نے قبول فرمایا، تو میری زہرا کی خدمت کر رہا تھا۔ یہ ہے اس ہستی کا مقام، اس پاکیزہ بی بی کا مقام۔ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا حضور کے وصال کے بعد صرف 6 ماہ کا عرصہ
سیدہ اس کائنات میں جلوہ افروز رہی، اس کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور کیفیت یہ تھی سیدہ زہرا پاک کی، اللہ اکبر، حضرت علی کو کہتی ہیں علی جب سے میرے بابا جان چلے گئے، یار یہ سوچے ذرا، آج میری اور آپ کی بیٹی ہو، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، ان بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو جب بیٹی سیدہ زہرا ہو، بابا امام الانبیاء ہو، اس زہرا کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن میں سیدہ زہرا کو لے کے حضور کے در دولت پہ چلا گیا، حضور کے روضہ پاک پہ چلا گیا، اور اس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سیدہ زہرا پاک نے حضور کے روضہ انور سے مٹی لی، اور علی پاک فرماتے ہیں سیدہ پاک نے اس مٹی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ آج یہ کہتے ہیں یہ تبرک کیوں حاصل کرتے ہو؟ یہ سیدہ زہرا کا طریقہ ہے، اپنے بابا کی روضہ پاک کی مٹی کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے آنسوں کو سیلاب جاری ہے، تو آپ نہ اس مٹی کو کبھی آنکھوں پہ لگاتی ہیں اور چوم کے کہتی ہیں علی تمہیں پتہ ہے یہ کون سی مٹی ہے؟ حضرت علی نے پوچھا یہ کون سی مٹی ہے؟ آپ فرماتی ہے یہ میرے بابا کی روضہ انور کی وہ پاکیزہ مٹی ہے، اس کی اتنی خوشبو ہے، اتنی خوشبو ہے، اگر اس کی خوشبوؤں کو کائنات پہ تقسیم کیا جائے تو سیدہ فرماتی ہیں کائنات کی خوشبوئیں اور جنت کی خوشبوؤں سے بڑھ کر اللہ نے اس مٹی میں خوشبو رکھی ہوئی ہے، یہ میرے بابا کی قبر انور کی مٹی ہے۔ پھر حضرت علی پاک فرماتے ہیں کافی دیر تک سیدہ زہرا پاک اپنے بابا سے باتیں کرتی رہی، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ایک سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے۔ سیدہ پاک حضرت علی فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک نے اپنے بابا سے کہا بابا اب زہرا کا دل نہیں لگتا، بابا اب زہرا کا دل نہیں لگتا، اب زہرا کو اپنے پاس بلا لیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی دن میں نے ایک منظر دیکھا، اسی دن میں نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی ایک سواری تھی اونٹنی، حضور کے وصال کے بعد وہ اسی دن نظر آئی، اس 6 ماہ کے عرصے میں وہ اونٹنی نظر نہیں آئی۔ آپ کہتے ہیں میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، باہر دیکھا تو وہ حضور کی سواری کھڑی تھی، وہ حضور کی اونٹنی کھڑی ہے، اور اونٹنی کو اللہ نے زبان دی اور بول کے کہتی ہے علی میں زہرا سے ملنے آئی ہوں، میں زہرا کو سلام عرض کرنے آئی ہوں۔ علی پاک فرماتے ہیں میں نے سیدہ زہرا پاک کو بتایا تو زہرا تڑپ گئی، کیونکہ بابا کی نشانی تھی نا، بابا کی نشانی تھی، سیدہ زہرا نکلتی ہیں۔ آپ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا، میری آنکھوں نے آج تک وہ منظر نہیں دیکھا اس جیسا، وہ جو کیفیت تھی۔ آپ کہتے ہیں سیدہ زہرا پاک تشریف لائی نا تو وہ اونٹنی زہرا کے پاؤں کو بوسہ دیتی ہے، زہرا کے پاؤں چومتی ہے، پھر سیدہ زہرا تشریف فرما ہو جاتی ہے، اور وہ اونٹنی اپنا سر سیدہ زہرا پاک کی گود میں رکھتی ہے، اور سیدہ زہرا پاک کی گود میں رکھ کے وہ اونٹنی کہتی ہے زہرا مجھ سے تیرے بابا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے تیرے بابا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، زہرا مجھے لگتا ہے میرا جگر پھٹ گیا ہے۔ یہ علی پاک روایت کرتے ہیں۔ اور پھر سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں حال میرا بھی تم سے بڑھ کر ہے۔ اب یار یہ سوچیں جس اونٹنی کا عالم یہ ہو ہجر مصطفیٰ کے اندر، اونٹنی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا جگر پھٹ گیا ہے، وہاں پہ سیدہ زہرا جیسی ہستی کا کیا حال ہوگا؟ علی پاک فرماتے ہیں وہ اونٹنی سیدہ زہرا کی گود میں اس کی روح پرواز کر گئی، اور پھر اس اونٹنی کو زہرا پاک نے حکم دیا کہ اس کو دفن کیا جائے، اس کو دفن کیا گیا۔ علی پاک فرماتے ہیں 3 دنوں کے بعد اس قبر کو کھودا گیا، اس کی زمین میں دفن کیا گیا، 3 دنوں کے بعد ہمیں اونٹنی کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ جو اللہ کے برگزیدہ چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بڑے مرتبے دیتا ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں پھر سیدہ زہرا پاک کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے مجھے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی علی میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، دوسری بات یہ کہی علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اور یہ پیغام ہے آج کی ہماری بیٹی اور آج کی ہماری بہن کے لیے۔ اور میرا بھائی یاد رکھیے گا آج کا شوہر، بھائی، باپ، بیٹا،
میں ایک بات ایک رکشے کے پیچھے میں نے لکھا دیکھا تھا بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن بات سچی ہے. رکشے والے نے بات ٹھیک لکھی تھی. اس نے کہا اگر عورت نازیبا نامناسب الفاظ میں اپنے گھر سے نکلے، جملے اس کے بڑے کمال تھے، شاید آپ کو محسوس بھی ہو لیکن ہے حقیقت. اس نے کہا تھا عورت نازیبا نامناسب الفاظ میں اپنے گھر سے نکلے تو وہ بے غیرت شوہر، بے غیرت باپ، بے غیرت بیٹا اور بے غیرت بھائی کی نشانی ہے. سوچنے کی بات ہے. اور ایک بات میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں اکثر جمعے پہ یہ سوال کرتا ہوں، آج ہماری عورت اچھا کام کرے. یہ جب شب برات آئی تھی نا تو اس وقت یہ سوال ہوا تھا، جمعے پہ جمعے کے موقع پر یہ سوال ہوا تھا، اور میں نے اس کا جواب کیا دیا تھا. سوال کیا تھا کہ جی یہ شب برات کی عبادت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ جی یہ جی عبادتیں کرتے ہیں اور مسجدیں کھلی رہتی ہیں اور یہ روزہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو میں نے نا تقریباً 3000 کا مجمع تھا لگ بھگ، میں نے اس مجمع سے ایک سوال کیا. میں نے کہا یار یہ بتائیں شب برات کی رات کو عبادت کرنا غلط کام ہے کہ ٹھیک؟ عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، تسبیحات کرنا، کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے. لیکن میں نے کہا یہ بتائیں جس انداز میں ہماری عورت گھر سے نکلتی ہے بازار کے لیے یا شادی کے لیے، بڑے سے بڑا وہ کیا کرتے ہیں مولوی اور عالم اور متقی کیوں نہ ہو یا پرہیزگار اپنے آپ کو کرے، اس نے کبھی یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ یہ ہماری عورت بازار میں جاتی ہے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہماری عورت جس انداز میں شادی بیاہ پہ جاتی ہے جی یہ دین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب عورت اچھا کام کرتی ہے یا ہم لوگ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ سوال اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی یہ نبی نے کیا ہے؟ یہ صحابہ نے کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف شیطان کا چنگل ہے ہمارے اوپر کہ لوگ اچھائی کی طرف نہ جائیں، لوگ نیکی کی طرف نہ جائیں. بہرحال سیدہ پاک نے 3 باتیں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، دوسری بات کیا کہی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور تیسری بات کیا کہی کہ میری میت یا میرا جسد خاکی جو ہو اس کے اوپر پردہ بنانا تاکہ کسی غیر مرد کی نظریں میرے جنازے پہ میری میت پہ نہ پڑ جائیں. اب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ کے پھر آپ نے خود ہی غسل کیا، آپ کو کسی نے غسل نہیں کیا. حضرت اسماء بنت عمیس آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ پاک کو خود غسل کرتے دیکھا ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی اتنی پریت اور اتنی چاہت سے غسل نہیں کیا جتنا اس دن کیا ہے. تو کہتی ہے جب آپ غسل کر کے باہر آئی نا تو میں نے پوچھا سیدہ آج اتنا گہرا غسل اور اتنی پریت سے غسل؟ کہتی ہیں آج میں اپنے بابا سے اور اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، آج میں نے اپنے بابا کے پاس چلے جانا. پھر سیدہ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کا جسم پاک اٹھایا گیا، جنازے کے لیے رکھا گیا، اور آپ کا جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا تھا. یہ مسئلہ یاد رکھیں، اور 5 کتابوں کا حوالہ میں دیتا ہوں اس پہ. تبیین الشرائع یہ دوسروں کی کتاب ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. البدایہ والنہایہ نے یہی لکھا ہے. مشکات کو پڑھ لیں یہی لکھا ہے. الحیات الخفی کے اندر یہی لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مدارج النبوت نے یہی لکھا ہے. معارج النبوت نے بھی ایسے لکھا ہے. علامہ خصوصی نے، علامہ سیوطی نے خصائص کے اندر بھی لکھا ہے. مجھے کتابیں یاد آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ میں بتاتا جا رہا ہوں کہ سیدہ پاک 2 روایتیں اس میں ملتی ہیں. ایک حضرت علی پاک کی کہ حضرت علی پاک نے خود جنازہ پڑھایا تھا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا تھا. یہ 2 روایتیں ملتی ہیں، لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں. یہ جو سیدنا صدیق اکبر والی روایت ہے اس کو 5 کتابیں 6 تو میں نے بتا دی نا، اس کے علاوہ اور بھی بڑی ساری کتابیں ہیں. اور اس کی پوری روایت کیا ہے کہ جب سیدہ پاک کا جسد اطہر رکھا جاتا ہے، پھر ایک اور بھی اعتراض ہے کہ جی سیدہ پاک کے جنازے میں شامل کوئی نہیں تھا. سیدہ پاک کے جنازے میں حضرت زبیر بن العوام بھی شامل تھے، حضرت سعید بن زید شامل تھے، عبد الرحمن بن عوف شامل تھے، جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان، جناب طلحہ، جناب بلال، یہ ساری ہستیاں اس جنازے میں شامل تھی.
اور سیدنا صدیق اکبر نے خود مولا علی کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی آپ جنازہ پڑھائیں. یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا. صدیق اکبر نے خود مولا علی کو کہا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. تو علی پاک کا جواب کیا تھا؟ جناب علی پاک کہتی ہیں اے جناب صدیق اکبر ابو بکر، میری اور تمہاری دوستی اپنی جگہ پر، لیکن نبی نے مصلی پہ مجھے نہیں تمہیں کھڑا کیا ہوا ہے. یہ تھا جناب مولا علی پاک کا جواب. حضور نے مصلی آپ کو دیا ہے، مجھے نہیں دیا. تو جب نبی نے آپ کو مصلی دے دیا ہے تو آپ کی موجودگی میں میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا. تو پھر کیا الفاظ روایت میں ملتے ہیں؟ فصلی ابو بکر علی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت صدیق اکبر نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا اور صحابہ کرام بشمول حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم نے جناب صدیق اکبر کی امامت میں نماز جنازہ پڑھا تھا. اس طریقے سے 3 رمضان المبارک. اب جو میں مشورہ دیا کرتا ہوں اپنے جمعے پہ وہ یہ ہے، آج 3 رمضان ہے. آج جب افطاری پہ بیٹھے ہر گھر میں کھانا پکنا ہے. اگر کوئی الگ سے کر سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے تو کم از کم کھانا بننا ہی بننا ہے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے، جب دسترخوان پہ بیٹھیں افطاری کے لیے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیں. اگر گھر میں کوئی نعت شریف پڑھنے والا ہے سیدہ کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کریں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 1 اور 3 مرتبہ اخلاص پڑھ کے سیدہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیجئے. اس لیے کہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ جب نبی سے کوئی بات منوانی ہونا تو زہرا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ. زہرا کا وسیلہ دے کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور سیدہ طیبہ پاکیزہ ہستی کی غلامی عطا فرمائے اور سچا پکا سنی مسلمان بنائے. وما علیہ اللہ.